اللہ نے مور کو دوسرے جانوروں کے مقابلے بہت خوبصورت بنایا تھا اور مور پہلے جنت میں رہتا تھا، لیکن پھر اس سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ اللہ نے اس سے اس کی خوبصورتی چھین لی اور اسے جنت سے نکال دیا۔ سن 900 میں یہ کہانی مشہور ہونا شروع ہوئی اور اس کہانی کا ذکر ان کتابوں میں ملتا ہے جو کہ کافی وقت بعد لکھی گئی ہے۔ یہ کہانی ان کتابوں میں کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بنایا تو ان سے فرمایا کہ تم جنت میں گھومو پھرو، جو چاہے وہ کھاؤ، لیکن اس جنت میں ایک درخت ہے، اس کے پھل کو مت کھانا، اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو تم نافرمان ہو جاؤ گے۔ اب اللہ نے شیطان کو تو پہلے ہی جنت سے نکال دیا تھا جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اب شیطان نے سوچا کہ اگر آدم جنت میں رہے گا اور میں زمین پر، تو اس طرح میں اسے کبھی بھی گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ اگر مجھے آدم سے بدلہ لینا ہے تو پہلے اسے جنت سے باہر اس زمین پر لانا ہوگا۔ تو شیطان جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے پہ آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت کے دروازے پر آ گیا۔ شیطان مور کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور نے کہا، میں جنت کا سب سے خوبصورت پرندہ مور ہوں، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا اور میں اللہ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے جنت میں لے کے جا سکتے ہو؟ اس کے بدلے میں تمہیں 3 راز کی باتیں بتاؤں گا جس سے تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور شیطان سے کہنے لگا کہ مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جا سکوں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ تمہیں جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ مور نے جنت میں آ کر اپنے دوست سانپ کو شیطان کی ساری باتیں بتائیں تو سانپ شیطان کی ان باتوں سے خوش ہو گیا اور سانپ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں آ گیا اور اس طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہوا۔ لیکن وہاں کے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں آ گیا ہے، تو وہ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے جنت میں ہی رہنے دو اور اس طرح وہ فرشتے رک گئے۔ شاید اللہ حضرت آدم اور حوا کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد شیطان آدم اور حوا کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر تم دونوں چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ اس جنت میں رہو اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو تو اس کے لیے تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت آدم نے اس سے کہا کہ ہم ہمیشہ اس جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو شیطان نے کہا تمہیں بس اس درخت کے پھل کو کھانا ہوگا۔ اب حضرت آدم کو اللہ کی وہ بات یاد آئی کہ اللہ نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے تو ہمیں منع کیا تھا، لیکن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے منع کیا ہو، ہم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے نہ رہ پائیں، لیکن اگر ہم نے اس پھل کو کھا لیا تو ہم ہمیشہ اس جنت میں رہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح حضرت حوا نے حضرت آدم کو وہ پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ اب جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا تو ان کے جسم پہ جو جنتی لباس تھا وہ غائب ہو گیا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ان دونوں کو زمین پہ لے جاؤ۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا اور حضرت حوا کو جدہ میں، اور مور نے جس خوبصورتی کی لالچ میں آ کر شیطان کی مدد کی تھی اللہ نے اس سے اس کی خوبصورتی چھین لی، اور سانپ جس منہ میں شیطان کو چھپا کر جنت میں لایا تھا تو اللہ نے اس کے منہ سے خوشبو کو ختم کر دیا اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کہانی سچ ہے؟ کیا سچ میں مور جنت سے آیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اب قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ جب شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ پھر شیطان نے حضرت آدم و حوا کو گمراہ کیا اور ان کے دل میں اس درخت کے پھل کو کھانے کی خواہش پیدا کی جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اب یہاں شیطان کا نام تو ہے لیکن مور اور سانپ کا نام نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا، لیکن اس کے بعد شیطان جنت میں دوبارہ کیسے داخل ہوا وہ قرآن میں نہیں لکھا۔ پھر میں نے سوچا شاید یہ مور کا واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں ہوگا، تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ واقعہ کسی حدیث میں بھی نہیں لکھا اور یہ کہانی لوگوں نے بس خود سے بنائی تھی، اور شروع میں میں نے جو آپ کو کتابیں بتائی ان میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ لوگوں کی خود سے بنائی ہوئی کہانی ہے جو بہت سے لوگوں میں مشہور ہوئی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو پھر شیطان نے حضرت آدم کو کیسے گمراہ کیا؟ اس میں کچھ اسکولرز کا ماننا ہے کہ شیطان نے جنت کے باہر ہی رہ کے آدم اور حوا میں اس پھل کو کھانے کی خواہش پیدا کی اور اس نے جنت کے باہر ہی رہ کے ان کو گمراہ کیا تھا۔ کیا آپ بھی ابھی تک اس کہانی کو سچ مانتے آئے ہیں؟ کامنٹ میں اپنے خیالات ضرور لکھیے۔